السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ اسپیشل۔ بجٹ 2024-25 کی تیاریاں جاری ہیں اور ہم اس کے اوپر آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس، ہم اس ٹیکسیشن کے حوالے سے کریں گے ڈسکشن۔ اس سے پہلے تھوڑا سا آج آئی ایم ایف نے میکرو اکنامک فریم ورک شیئر کیا ہے پاکستانی حکام کے ساتھ آئی ایم ایف نے، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو آئندہ سال 3.5% رہے گی، اور اس کے برعکس وزارت خزانہ نے جو تجویز کیا تھا وہ تھا 3.7% کا ہدف۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی کا تخمینہ 12.7%، جبکہ وزارت خزانہ نے 11.8% لگایا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ 4.6 ارب ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے وزارت خزانہ کا خیال تھا کہ یہ 4.2 ارب رہے گا، اور اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، اور ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے وہ 12,400 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال بجٹ میں جو بجٹری ٹارگٹ رکھا گیا تھا ٹیکس کلیکشن کا، وہ 9,200 ارب رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں آئی ایم ایف کے پریشر کے پر 9,415 ارب روپے کا اس کو بڑھا دیا گیا تھا۔ اور جو ابھی تک جولائی اپریل کے ہمارے پاس فگرز ہیں وہ ہیں کہ 7,366 ارب روپے کلیکٹ کیا گیا۔ ٹارگٹ جو ہے اس عرصے کا 7,414 ارب روپے تھا، تو تقریباً 48 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جولائی اپریل 23-24 کا جو ٹارگٹ تھا اس میں ابھی تک کا۔ ناظرین، تیاریاں کافی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکسز کے حوالے سے شاید اس دفعہ ذرا تھوڑا سا مزید سخت بجٹ ہوگا، کیونکہ اگر 12,400 ارب رکھا جا رہا ہے ٹارگٹ، کہاں 9,414 اور کہاں 12,400 ارب روپے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بوجھ سارا عوام کے اوپر آئے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر عبداللہ یوسف صاحب، سینئر بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، فارمر چیئرمین ایف بی آر۔ عبداللہ یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ قرۃ العین صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ۔ عتیق میر، بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں، تاجر برادری کے لیڈر ہیں، بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب، آپ کے وقت کا بھی۔ عبداللہ یوسف صاحب، جب سے ہم تقریباً 30 سال سے تو اکنامک رپورٹنگ اور یہ سارا بجٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں بنتے، اور اس میں پہلے تو کبھی ٹارگٹ میٹ نہیں ہوتا تھا، پھر ایمبیشیس ٹارگٹ جاتا تھا، پھر اس کو ریوائز کیا جاتا تھا، پھر آئی ایم ایف کا آن اینڈ آف بیچ میں انٹرفیرنس رہتی تھی، اور اس دفعہ تو خیر بڑی ایک انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جی تاجر برادری کو جو ہے وہ کوئی تاجر دوست پلان بنایا گیا تھا کہ جی وہ رجسٹریشن سیلز ہول سیلز کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق، لیکن اس میں بھی رسپانس صرف 105 ابھی تک جو اپڈیٹ ہے۔ تو یہاں ہمارا ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہو رہا، یہاں ول نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کلیکٹ کرنے کی۔ جی تھینک یو۔ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایشو، ایک بہت بڑا ایشو، اور وہ ہے یہی ریونیو موبلائزیشن۔ اس لیے کہ ایک طرف ہمارا ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ، دوسری طرف ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور اس طرح سے جس طرح آپ کے ڈیٹ میں اضافہ چل رہا ہے وہ ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اب کویسچن یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے ریونیو موبلائزیشن والی اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو جو میں سمجھتا ہوں ایک جو بہت بڑی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہے سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن۔ آپ کا CNIC نمبر از یور سول آئیڈینٹیفائر۔ اب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کی جتنے بھی تھرڈ پارٹی سورسز ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن لینی ہوگی، اس کی بیسس کے اوپر جب وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے ساری انفارمیشن، تو پھر آپ کا جو ہے ٹیکس پیئر، اس کو جب پوٹینشیل ٹیکس پیئر اس کو جب آپ کنفرنٹ کرو گے ود فیکٹس اینڈ فگرز، ہاؤ کین ہی ڈینائی؟ سو ہی ہیز ٹو کم ان ٹو دا نیٹ۔ اب یہ بھی ہمارا جو پرابلم ہے نا بیسک،
ایک ہے ہماری کیش اکانومی, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی. تو nobody is really coming out and wanting to come out as a potential taxpayer. تو پھر اب یہ چیز جو ہے نا آپ نے جیسے اس کو مینیج کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کو ہر حالت میں مینیج ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ جی وہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ بات جو آپ نے کی نا ابھی کہ جی وہ ٹارگیٹ جو تھا پھر وہ نہیں اچیو ہوا اور پھر یہ کیا وہ کیا. آپ اگر ہسٹری دیکھو 1947 سے لے کے آج تک, ایک پہلے آپ نے ٹارگیٹ فکس کیا, پھر اس کو ریوائز ڈاؤنورڈ کیا, اور پھر اس کو بھی آپ نے اچیو نہیں کیا. اور فارچونیٹلی وہ ایک پیریڈ ہے بیچ میں when I happen to be there, 2004 سے 2008 کا پیریڈ, 4 سال کا, جو آپ نے ٹارگیٹ فکس کیا اس کو آپ نے ایکسیڈ کیا. اور ایک بیچ میں سال ایسا بھی تھا جس میں آپ نے ریوائز اس کو ٹارگیٹ کو اپورڈ کیا اور پھر اس کو بھی اچیو کیا. تو یہ بات جو ہے نا آپ کی ہوتی ہے, نیت چاہیے آپ کو رائٹ ایٹ دا ٹاپ. لیکن عبداللہ یوسف صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بھی تاجر برادری کے ساتھ جو معاملات جس طرح آپ ڈیل کرتے رہے, شوکت عزیز صاحب خود انٹروین کرتے رہے, ڈیل کرتے رہے, لیکن وہ اس طرح ابھی تک ہم ان کو اس طرح ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے. مجھے یاد ہے ایک مارکیٹ کا گراس رکھا گیا, there is no harm in taking the name of the market, کہ لبرٹی مارکیٹ کا جی اتنا پوٹینشیل ہے لاہور کا, اور اس کے بعد پھر تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی کہا گیا کہ چلیں اتنا پوٹینشیل ہے اتنا دے دیں, بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ریئلائز ایون دیٹ. اور اب آپ ان کو تاجر دوست اسکیم لانچ کرتے ہیں, وہ انٹرسٹ ہی نہیں کہتے نہیں بھائی ان پٹس بہت زیادہ ہیں, وہ نہیں مانتے. دوسرا اب ایک اور چیز کوئکلی بتا دیں پھر میں آگے چلتا ہوں, کہ ایک جس کو کوہرسیو میئر کہا جا رہا ہے کہ جی سم کارڈز بلاک ہو جائیں گے. ڈو یو تھنک دیٹ یہ اس قسم کے طریقہ کار جو ہیں دیٹ ہیلپ کہ جی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے؟ دیکھیں جو میں نے بات کی ہے نا, آپ نے جو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے نا بندے کو, وہ صرف بیسس جو ہے اس کی آپ کی آٹومیشن والا پروسیس, جس میں آپ کے پاس جب ڈیٹا ہے سارا اویلیبل تو پھر وہ کیسے ڈینائی کر سکے گا. ابھی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن عبداللہ یوسف صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وی ٹینڈ ٹو گو فار کیش ٹرانزیکشنز مور دین دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اوائڈ کرتے ہیں, جس وجہ سے آف کورس وہ آپ مطلب ریئلائز نہیں کر سکتے. لیکن اگر ریئل بیس پہ جائیں, کیا آپ کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں, آپ گھر کا کرایہ کتنا دے رہے ہیں, بجلی کے بل کتنے دے رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ٹیپ کر لیں تو دین یو وڈ ایگزیکٹلی نو کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, وہ کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. قرۃ العین صاحبہ, آپ کیونکہ فیڈریشن کی نمائندہ ہیں, بزنس کمیونٹی کی نمائندہ ہیں, سارے چیمبرز کی نمائندگی کرتی ہیں, جس میں بزنس کمیونٹی, تاجر برادری, انڈسٹریز, ہر کوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکس ٹارگیٹس ہیں یہ کیوں ریئلائز نہیں ہوتے؟ ابھی بھی اگر جولائی اپریل کا ہے تو 48 بلین کا شارٹ فال ہے. ہوپ فلی ہماری دعا ہے کہ 9,414 ارب روپے کا ٹارگیٹ اچیو کر لیا جائے بائی جون 30. لیکن اور پھر جو اگلا جو ہے 12,000, آپ لوگ مطلب بکل اپ ہو رہے ہیں اس کے لیے اگر 12,400 ارب روپے کا ٹارگیٹ آتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی میں ریفر کروں گی پریویس پوائنٹ, ایک آپ نے اسکیم مینشن کی تاجر دوست اسکیم. تو جب تاجر دوست اسکیم بنائی گئی تو تاجر کو ہی جب لوٹ میں نہیں لیا گیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ تاجر دوست اسکیم کیسے کامیاب ہوگی. سو ایٹ ایوری ٹیئر آف دا اسٹیج وی آر ٹرائنگ ٹو آسک دا پروونشنل ایز ویل ایز دا فیڈرل گورنمنٹ کہ پلیز میک اس دا پارٹ آف اینی پالیسی میکنگ. اب ہمارے یہاں ابھی آپ نے بات کی کہ کیش فلو نہیں ہے. کیش فلو کس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک ہماری سیلز ٹیکس کی ایک بہت امپورٹنٹ کلوز ہے جسے 8B کہتے ہیں, جس کے تحت ہمارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ایوری 15th آف دا منتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ 10% جو ہے وہ ایڈوانس سیلز ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے بجائے 100% اس کو ریبیٹ کرنے کے وہ 90% کر رہے ہوتے ہیں. اب جب اس کی وجہ سے کیش ڈرین ہوتے ہیں لوگ, اور پھر وہ اس طرح سے جو ہے وہ کیش سرکل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے بینکنگ سیکٹر کے اندر جانے کے. دین اس کے بعد جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت مشکل ہوا ہے. جب ہم ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ٹیکسز انہی انڈسٹریز پہ بار بار لگا
रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रही हैं. हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को उन टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आते. देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने अभी जब फेडरल बजट प्रपोजल्स दिए तो हमने उस वक्त भी जो है हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं फाइनेंशियल औरंगजेब साहब, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया. देखिए खवातीन आपकी पॉपुलेशन का 52 to 55% विद डिफरेंट रेशियोज जो है वो हिस्सा है, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं बन रही. वी हैव टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट. वो जो डिफरेंट बिजनेसेस कर रही हैं वो FDR के डर से या वो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के डर से जो उनको फ्रेंडली विमेन फ्रेंडली नहीं लगती हैं, उसकी वजह से वो अपने बिजनेसेस को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं करती. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशनल गैप एंड ट्रस्ट गैप बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड बिटवीन द FBR एंड बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स. तो फर्स्टली तो हमें उस सारे को जो है वो रिमूव करना है. वैसे बिल्कुल सही कुरतुलैन साहिबा, लेकिन लगता ये है माजरत से कुरतुलैन साहिबा, लगता यह है कि अगर ये 9,414 से 12,400 अरब रुपए का टारगेट आता है आइंदा माली साल के लिए टैक्स कलेक्शन का, तो वो फिर वही दोबारा सैलरीड क्लास जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा. मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह हम ताजिर बरादरी, और इसी ताजिर बरादरी के पॉइंट पे ही मैं चाहूंगा अतीक मीर साहब को बीच में शामिल किया जाए गुफ्तगू में. अतीक मीर साहब, क्या कितना दिल बड़ा कर रहे हैं 12,400 अरब रुपए का टैक्स टारगेट अगले साल का पूरा करने के लिए, हुकूमत की मदद करने के लिए? देखिए ये जो टारगेट्स मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि अपने तौर पे एक टारगेट्स का तयन होता है और उसके बाद वो अचीव नहीं होता. खसारे का बजट हमारा मुकद्दर बन गया है और कभी भी किसी बजट की तैयारी में स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया. मुल्क के मुकामी जो मिशतान है, यहाँ अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक असासा है, बहुत एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं. क्या इन जैसे लोगों से आप बजट की खद्दो खाल को दुरुस्त नहीं कर सकते? आप हमेशा एक टारगेट बनाते हैं, उसके बाद उसकी वसूली के लिए यूटिलिटी बिल्स को दुश्वार कर देते हैं. आप हर उस सेक्टर को जेर बार लेकर आते हैं जो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो तमाम लोग जो असेंबली में बैठे हैं जिनकी जैसे हम ज़रूरी टैक्स की बात करते हैं या दीगर वो लोग जो इस वक्त बड़े पैमाने पर हैं लेकिन अशराफिया में शामिल हैं, लेकिन वो टैक्स में देखिए उनका क्या हिस्सा है. तो जब तक स्मॉल ट्रेडर्स या SMEs को एतमाद में नहीं लिए जाता, ये ताजिर दोस्त स्कीम जिसको हम कहते हैं IMF दोस्त स्कीम जो लाई गई, ये इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह उजरत दिखाई गई. किसी को इल्म भी नहीं था कि ये इसके ब्लैक एंड वाइट्स क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है. अभी जाके टैक्स का अमला जो है वो मार्केटों में लोगों को समझा रहा है कि ये क्या चीज़ है. तो क्या ये उससे कबल लोगों को समझाना जरूरी नहीं था? तो उजरत में की गई तैयारियां हमेशा एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जिसमें टैक्स दहिंदगान या ताजिर या वो लोग जिनको ये फाइलर बनाना चाहते हैं, वो बजाय इसके कि मुआविन और मददगार हों, बजाय इसके कि वो इसका हिस्सा बने, उनमें एक तनाव पैदा होता है और वो इनके सामने खड़े हो जाते हैं. फिर बंदिशें देखें आप, दुनिया भर में टैक्स एक दोस्ताना माहौल में टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाया जाता है. हमारे यहाँ सिम बंद कर देंगे, ये फला सांस लेना रोक देंगे, इस किस्म के डराव धमकाव से स्कीमें लाई जाती हैं. तो फिर आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की, अभी आप खुद कह रहे थे कि टारगेट जो है वो 3 समथिंग वो GDP रेट होगा. तो ये शर्मनाक शरह है कि जो मुसलसल घट रही है. जब पौधे माइनस से ऊपर आ रहे हैं, 1% पे चले गए थे अतीक मीर साहब, अल्लाह अल्लाह करके चलें 3% को भी अगर हम क्रॉस कर जाएं तो वो भी बड़ा टारगेट होगा. लेकिन मसला बिल्कुल आपने सही फरमाया कि क्या सिमें 6%, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उससे नीचे आए हैं. लेकिन अगर ये ताजिर दो स्कीम आई गई थी तो उसमें क्या जरा आ जाते बढ़ चढ़कर सिर्फ 105 ताजिर दो, मतलब ये क्या बाकी सारे दुश्मन निकले, ताजिर दो सिर्फ 105 रह गए. देखिए ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो बिजली का बिल पूरा गोशवारा है, कौन सा टैक्स उसमें शामिल नहीं है. बिल्कुल सही है, वो सही है. लेकिन वैसे अब तो ये भी बात हो रही है
بالکل صحیح. ادر ٹیکس یہ کوئی ٹیکس ہے؟ ادر ٹیکسز یہ کیا چیز ہے؟ صحیح نہیں چلیں بالکل صحیح. ایڈیشنل ٹیکس ہے یہ کیا کون سا ٹیکس ہے؟ بالکل صحیح ہے. ناانصافیاں بھی تو دیکھیں. اور پھر اس وقت مارکیٹوں میں سناٹے کساد بازاری اور جو ایک ہو کا عالم ہے. نہیں بالکل صحیح بالکل صحیح. عتیق میر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں لیکن عبداللہ یوسف صاحب کیونکہ اب مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی ایک تجویز اور بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اے ٹی ایم کارڈز بھی بلاک کر دیے جائیں گے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے. اب یہ ایک بڑی آسان سی کوئرسو میئرز ہیں لیکن پھر لوگ تو زیادہ سے زیادہ آٹومیشن سے دور جائیں گے. وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں اب اتنا کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیش بینک میں جمع کرائیں پھر اے ٹی ایم سے یوز کریں اور پھر ہم انڈر دا اسپاٹ لائٹ آ جائیں اور پھر ہم سے زبردستی ٹیکس بھی لیا جائے. اور ادر سائڈ جس طرح عتیق میر صاحب نے بات کی کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہی بندے کا حشر ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو اس کا اگر آپ وہی فائل کر دیں تو میرے خیال میں غنیمت جاننا چاہیے حکومت کو. دیکھیں نا یہ بات جو ہے نا کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ اب آپ نے ایک بنیادی بات جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اپنی جو ٹیکس پیئر بیس ہے نا اس میں سبسٹینشل اضافہ لانا ہے تاکہ وہ جو بندہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے ایز اے ٹیکس پیئر ہی ہیز ٹو بی ان دا نیٹ اور پھر وہ جا کے ہمیں جو ریونیو کلیکشن کی بات ہے اس میں اضافہ آنا چاہیے. تو اب یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر ہم اگر یہ بات کریں کہ دیکھیں ابھی یہ سسٹم اور وہ سسٹم اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا اس طرح دنیا میں آپ یہ پہلے دیکھو کہ کیا انہوں نے سکسیسفل کنٹریز نے کیا ہے اور کیسے کیا. بالکل سے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور ٹیکسز کے حوالے سے بجٹ 2024-25 میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ریئلائز کر سکیں گے ٹیکس ٹارگیٹ اس پر مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ یوسف صاحب ایک چیز اور بہت جو وہ لوگوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں دے کیا رہی ہے حکومت جو ہم ٹیکس دیں. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے. اب خاص طور پہ اب دیکھ لیں اتنی مہنگی بجلی مہنگی گیس ٹریول مہنگا پیٹرول مہنگا اور کتنے اس کے اوپر لیویز اور پتہ نہیں کتنے کیا کیا لگی ہوئی ہوتی ہیں پی ڈی ایل اور بہت مختلف قسم کے ٹیکس. تو وہ ایک طرح سے وہ بھی تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار ہم ٹیکس دیں یا ہم یوٹیلیٹی بلز میں جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ دیں. دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ انفارچونیٹلی دیٹ از آور سچویشن. ہمارا ایک نیشنل لیول کا جو مسئلہ ہے نا جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے نا جو کہ ہر سال ہمارے ڈیٹ میں اضافہ کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. اور یہ جو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے نا کہ دیکھیں ہر طرف سے ہمیں تو خرچہ ہی پڑ رہا ہے تو ہمیں آپ اتنا زیادہ کر رہے ہو ٹیکس لگا رہے ہو. اب بات ہے ٹیکس لگانے والی جو بات ہے نا وہ صرف ایک بندے کو اوپر نہیں ٹیکس لگانا. ہم نے پوری ایک لمبی لسٹ بنانی ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے. دیر از آلموسٹ اے ٹیکس گیپ آف اباؤٹ 70% جو پوٹینشیل ہے جو آپ کا پوٹینشیل ہے اور جو ابھی آپ لے رہے ہو نا اس میں بڑا یہ گیپ ہے. تو یہی چیز ہے جس کے اوپر اگر آپ نے اس کو سکسیسفلی مینیج کیا وہی جو بات ہے سسٹمٹائزیشن آٹومیشن برنگ ایوری بڈی ان دا نیٹ تو پھر آپ کے پاس یہ سارے جو مسئلے مسائل آپ کو اس وقت مل رہے ہیں. لاسٹ 30 ایئرز یہی ہے آٹومیشن سسٹم میں لے کے آنا. لیکن وائی وی فیل ٹو ڈو دیٹ. مطلب یو ور پارٹ آف دا سسٹم ایز ویل ایٹ ون ٹائم. آپ نے بھی کوشش کی ہوگی آٹومیشن کی طرف آنے کی لوگوں کو لانے کی. پھر یہ کیمراز لگانے کی بات ہو رہی تھی کہ جی ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی اور دکانوں میں جو مشینز لگیں گی. کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال اگر آپ نے میری بات کی ہے
اس وقت یہ تھا کہ جی ہم نے ہر حالت میں 3 ہیں ہمارے ریئلی ایشوز مین. ایک طرف ہمارا گورنمنٹ ہے جس کو ہم نے ریونیو کلیکٹ کر کے دینا ہے, دوسری طرف ہمارا ٹیکس پیئر ہے جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور تیسری طرف ہمارا سٹاف ہے, ہم نے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اور ان کی بھی تنخواہیں جو تھی ہم نے ڈبل کی تھی. بالکل صحیح ہے, تاکہ وہ ختم ہو, اپنے اس میں آئیں اور بہتری سے کام کریں. تو اب یہ بات جو ہے نا, یہ ساری چیز جو کرنے والی ہوتی ہے, اب اس وقت ہم نے جو ایفرٹ کی اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھو نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 47 سے لے کے تو سارا ڈیٹ وہ کیا ہوتا تھا کہ ٹارگٹ فکس ہوا, پھر ریوائز ہوا, پھر ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا, پھر اچیو نہیں ہوا. لیکن وہی پیریڈ ایک 4 سال کا آتا ہے جس میں آپ نے جو بھی اپنا ٹارگٹ فکس کیا اس کو ایکسیڈ کیا. اب کوئکلی میں آگے چل رہا ہوں. ایک سب سے بڑا جو ہے یہ ہماری تاجر برادری کا بھی, بزنس کمیونٹی کا بھی کنسرن یہ ہے کہ جی جو ہیومن انٹریکشن ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ دین آف کورس مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ ٹیکس کلیکٹر ہمارے دروازے پہ آتا ہے وہ پھر صرف ٹیکس نہیں, وہ پھر اور بھی بہت کچھ لے کے جاتا ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹیکس جو ہم کم بھی کروا لیتے ہیں اس کو. تو یہ اس میں کوئی کوشش ہوئی تھی اس وقت کہ جی ہیومن انٹریکشن یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بات جو کی تھی اس وقت وہ تھا سسٹمٹائزیشن اور آٹومیشن والی بات تھی, ہیومن والی بات نہیں تھی. نہیں, لیکن وہ پھر ختم کیوں نہیں ہوا, وہ بات پھر بھی رہا. دیکھیں اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک چیز جو تھی, ایک ایفرٹ جو تھی وہ کی گئی, رزلٹ بھی لیا گیا, لیکن پھر آپ جب آگے چلنا ہوتا ہے نا اس کو لے کے, جیسے انفارچونیٹلی وہ آ جاتا ہے ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ کا پرابلم. کیونکہ وہ یہ پھر کہنے لگے وہ دیکھیں نا جی پھر وہ تو ہمارے پاس تو اب کوئی آتا ہی نہیں ہے, ہمارے جو بندے تھے سارے ان کے چکر ہوتے تھے, تو اب ہمارا پھر کیا بنے گا. تو پھر دوبارہ سے وہی اسی طرح سے اس کو کر کے اچھا جی پھر یہ چینج کر لیں اور اس طرح سے کر لیں. یہی تو ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ. بالکل. میں کوئکلی عتیق میر صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس کے بعد پھر فائنل کمنٹ قرۃ العین سے لینا چاہوں گا. عتیق میر صاحب, کیا ہیومن انٹریکشن اگر ختم ہو جائے, کم ہو جائے, تو اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے اور آپ لوگ انکریج فیل کریں گے کہ جی دکاندار جو ہے وہ ٹیکس دے گا؟ اور دوسرا ایک اور کہ وہ میں چاہوں گا کہ اگر قرۃ العین صاحبہ بھی اس پر جواب دے سکیں کہ بڑے نوٹ ختم کر دیں, 5000 کا نوٹ ختم کر دیں تو شاید بہتری آ جائے, ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہو جائے, کرپشن بھی ختم ہو جائے, رشوت کا بھی بازار جو لگتا ہے گرم ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے. عتیق میر صاحب. دیکھیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ جو آپ نے انٹریکشن کی بات کی, ایک ایسا بغیر اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت کی ایک ایسی اسکیم بنائی جاتی ہے جو ناقابل عمل ہوتی ہے, دشوار ہوتی ہے. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے, میں یہاں صرف یہی کہوں گا ناقابل عمل ہے, یعنی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ٹیمیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور وہ اپنی کوشش کرتی ہیں کہ جو انہیں آرڈر آئی ایم ایف یا جو ہمارے ایف بی آر سے جو آرڈر یہاں پہنچا ہے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس میں, اس کو ایک نوکری کے بچانے کے لیے وہ اپنا زور مارتے ہیں, جبکہ تاجر اس پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کوئی ناقابل عمل ہے. دیکھیں ایک دکھ ہے اس وقت آپ کے پاس بڑے اچھے ماہرین بیٹھے ہیں, وہ میری بات کو یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ ہم جتنا بھی ٹیکس دے دیں, چلیں مثال کے طور پہ 22 کروڑ عوام ڈائریکٹ ٹیکسز میں آ جاتی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے رہی ہے صحیح, لیکن یہ محصولات کی جتنی بھی ندیاں بہ رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کے سود کے دریا میں جا کے گرتی ہیں. ہم آئی ایم ایف کا پہلے پیٹ بھرتے ہیں, اشرافیہ کا پیٹ بھریں, دفاع کا خرچ پورا کریں, پھر دیکھیں کہ عوام کے لیے کیا بچتا ہے, بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں نہیں, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 12,400 ارب روپے کا جو ٹارگٹ آ رہا ہے اس میں آپ کے اوپر مزید کوئی سختیاں آئیں گی کوئکلی, کیونکہ میں نے لاسٹ کوسچن پہ قرۃ العین سے حضرت سختیاں اس وقت مقابلے کا رجحان ہے, سختی نرمی تو الگ رہ گئی. جب بکری سے بھینس جتنا دودھ لینے کی کوشش کرو گے تو یا تو مر جائے گی
یا وہ ٹکرے مارے گی. یہاں ٹکرے مارے گی, بالکل. یہ بالکل آپ نے صحیح مثال دی, بالکل صحیح. قرۃ العین صاحبہ, بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک امبریلا کا آرگنائزیشن ہے FPCCI, آپ سجیشنز بھی دیتے ہیں حکومت کو, پورے ملک کی جو ہے تاجر برادری, انڈسٹریل برادری, یہ سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے اوپر کیا پریشر ہے اس وقت کہ کس طرح لوگوں کو آپ تیار کریں کہ جناب یہ ٹیکسز اب آپ کو دینے پڑیں گے؟ دیکھیے جی, وہی والی بات جو ہم اتنی دیر سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جس وقت بھی ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ہم اس کو نہیں ڈالتے. یہ تاجر دوست اسکیم آئی, ہمیں تو FPCCI کو یا ٹریڈ آرگنائزیشن کو کسی کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا, اور وہ ایک اسکیم لانچ ہو گئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی تاجر اسکیم بن گئی ہے. اب وہی والی بات ہے کہ جو لوگ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, انڈسٹری پہ ٹیکسز کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا, اسی وجہ سے ان کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ آپ کا جو ہے وہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی سب سے زیادہ خطے میں ہم کر رہے ہیں 13 سینٹ کے اوپر جو ہے وہ بجلی پاکستان میں مل رہی ہے. ہمارا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ 22 پلس قائبر ہے, وہ اتنا ہائی ہے. تو آلریڈی جو بزنسز ہیں وہ اتنے زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ آلریڈی جو ٹیکس ہے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوا ہے. ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ کی بجائے جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان چیزوں کو ساتھ انکلوڈ کیا جائے. یا تو آپ کا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسز دے رہا ہے, یا آپ کی انڈسٹری بہت زیادہ ٹیکسز دے رہی ہے, اور وہی والی بات جیسے ریلیونٹ باقی تمام سپیکرز کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں ملک کی بہتری میں تو جا نہیں رہا, وہ سٹل جا رہا ہے IMF کے پاس. اب رینیویبل انرجی کے اوپر ہمیں IPPs کو بٹھانا چاہیے, فاٹا پاٹا کی جو ٹیکسز کی ہم نے وہ ایک کریٹ کی ہوئی ہے بائفرکیشن, اس کو ختم کرنا چاہیے, وہ ریبیٹس ہمیں واپس بیٹھ کے لینے چاہیے. تو یہ اب ایک پورا ایک مربوط نظام ہے جس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پارٹنرز آپ کے ساتھ آلریڈی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں, ان کو بٹھائیں. صحیح قرۃ العین صاحبہ, لیکن یہ مجھے کم از کم عبداللہ یوسف صاحب کو معلوم ہے کہ 30 سال سے ہم یہی ریوزٹ پورا سسٹم ریوزٹ, ریفارمز, ٹیکس ریفارمز, دعا ہے اللہ بہتر کرے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.